بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جرنیل صحابہ کے سلسلے میں جس شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ شہادت کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو کٹے ہوئے بازوؤں کے بدلے اللہ تعالیٰ نے 2 پر عطا کر دیے۔ ملائکہ کے ساتھ جہاں چاہیں پرواز کر کے چلے جاتے ہیں۔ یہ بات حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد بتائی۔ سید المؤمنین، شفیع المذنبین، خاتم الانبیاء، خیر الورا، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، نور الہدیٰ، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد بھائی علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا برادر حقیقی، لیکن عمر میں ان سے 10 سال بڑا، یتیموں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کے کام آنے والا ہمدرد، فیاض، سخاوت کا خوگر، عالی مقام مومن، حبشہ اور مدینہ کی جانب ہجرت کرنے کا اعزاز حاصل کرنے والا قسمت کا دھنی، میدان جہاد میں اپنے دونوں بازو کٹوانے کے بدلے 2 پروں کے سہارے فرشتوں کے ساتھ جنت میں محو پرواز ہونے والا عظیم المرتبت مجاہد، پرسوز اور دل آویز انداز میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا خوش الہام قاری، فصاحت و بلاغت کے موتی پرونے والا کامیاب خطیب، جس کی جرأت، بے باکی اور حاضر جوابی کے سامنے عمرو بن عاص جیسا مشہور و معروف سیاستدان ورطہ حیرت میں پڑ گیا، جسے شاہ سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرت و صورت میں اپنی مشابہت قرار دیا، جسے لسان رسالت سے ذوالجناح، طیار اور ابو المساکین جیسے دل فریب القابات سے نوازا گیا۔ سرور عالم، نیر اعظم، خلق مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی پیشانی کو چوم کر اسے رفعت و عظمت کی بلندیوں پر پہنچا دیا، جس کی شہادت کی خبر سن کر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو ٹپکے، دل غمگین ہوا، تو جبرائیل علیہ السلام نے حبیب کبریا علیہ السلام کو آ کر اطلاع دی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو بازوؤں کے بدلے 2 پر عطا کر دیے ہیں، جن سے وہ ملائکہ کے ساتھ جنت میں جہاں چاہیں پرواز کر کے پہنچ جاتے ہیں۔ حبشہ کی جانب دوسری ہجرت اختیار کرنے والے ستم رسیدہ قافلے کا، جسے دربار رسالت کی جانب سے سالار اعلی نامزد کیا گیا تھا، جس کی شہادت کی خبر سن کر عندلیب ریاض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے برجستہ طور پر غم میں ڈوبے ہوئے اشعار کہہ کر خاندان نبوت کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا۔ وہ بطل جلیل جس نے رزمیہ اشعار پڑھتے ہوئے جام شہادت نوش کیا، جسے ذوالجناح جعفر طیار کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے۔ سرور عالم نے یہ رتابہ روشن و رخشاں خلق مجسم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت و نبوت کے اعلیٰ مقام پر فائز کیا گیا۔ آپ نے اپنے عزیز و اقارب اور باشندگان مکہ کو اسلام کی دعوت انتہائی پرسوز انداز میں دی، تو آپ کے اخلاق حمیدہ، صدق و امانت، متانت اور دیانت پہ فریفتہ احباب دائرہ اسلام میں داخل ہونے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ میں پہلے 31 افراد حلقہ بغوش اسلام ہو چکے تھے۔ سب سے پہلے آپ کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسلام کو اپنے دامن کی زینت بنایا۔ پھر یکے بعد دیگرے یہ خوش نصیب صحابہ کرام دائرہ اسلام میں داخل ہو کر عظمتوں کے مینار اور صداقتوں کے امین بنے، جن میں حضرت صدیق اکبر، حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت عثمان بن عفان، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت ابو سلمہ، حضرت ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان بن مطعون، حضرت قدامہ بن مطعون، حضرت عبداللہ بن مطعون، حضرت عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب، حضرت سعید بن زید، حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہ، حضرت اسماء بنت ابی بکر، حضرت عائشہ بنت ابی بکر، حضرت حباب بن ارت، حضرت عبیر بن ابی وقاص، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت مسعود بن قاری، حضرت سلیط بن عمرو، حضرت عیاش بن ابی ربیع، حضرت اسماء بنت سلامہ، حضرت خنیس بن حذافہ، حضرت عامر بن ربیع، حضرت عبداللہ بن حجش، حضرت ابو احمد بن
جعش رضی اللہ تعالی اور اس کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ انہیں بیک وقت 3 اعزازات حاصل تھے: خاندان نبوت کا شرف، اسلام قبول کرنے میں سبقت کی عظمت، اور اللہ کی راہ میں شہادت کا بلند مرتبہ۔ عبداللہ بن جعفر ابو موسیٰ اشعری اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو ابو المساکین کے نام سے پکارا کرتے تھے۔ یہ حضرت علی سے 10 سال بڑے تھے، اور ان کا بھائی عقیل ان سے 10 سال بڑا تھا، اور طالب عقیل سے 10 سال بڑے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جعفر کو دیکھا کہ وہ جنت میں فرشتوں کے ہمراہ محو پرواز تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جعفر، تو سیرت و صورت میں میرے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، تو میرے خاندان کا ایک فرد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہمیں بھوک زیادہ ستاتی تو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اپنے گھر لے جاتے، جو کچھ بھی گھر میں میسر ہوتا ہمارے سامنے رکھتے تھے۔ غرباء اور مساکین کو کھانا کھلانے اور ان کی خدمت کرنے میں بہت زیادہ دلی مسرت محسوس کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حبشہ کی جانب ہجرت اختیار کرنے والا دوسرا قافلہ 83 افراد پر مشتمل تھا۔ اس ستم رزیدہ قافلے میں جعفر بن ابی طالب، ابو موسیٰ اشعری، عبداللہ بن رفع اور عثمان بن مطعون جیسے جلیل القدر صحابہ کرام موجود تھے۔ قریش مکہ کو جب پتہ چلا ہم حبشہ پہنچ کر امن و سکون سے زندگی بسر کر رہے ہیں تو وہ غصے سے تل ملا اٹھے، اور انہوں نے حبشہ کے حکمران نجاشی کو بدظن کرنے اور ہمیں وہاں سے نکلوانے کی سازش کرتے ہوئے سرزمین عرب کے مشہور و معروف سیاستدان عمرو بن عاص اور اس کی معاونت کے لیے عبداللہ بن ابی ربیع کو وفر مقدار میں قیمتی تحائف دے کر حبشہ روانہ کیا، اور ساتھ ہی یہ ہدایت بھی کی کہ نجاشی سے ملاقات کرنے سے پہلے اعیان حکومت اور مذہبی رہنماؤں کو تحائف دے کر اپنے ہم نوا بنانا۔ انہوں نے حبشہ میں پہنچتے ہی پہلے یہی کام کیا۔ جب انہیں یقین ہو گیا اب میدان بالکل صاف ہے، شاہی دربار کی اہم شخصیات وقت آنے پر ہماری بھرپور حمایت کریں گی، ایک روز یہ دونوں خرامہ شاداں و فرحاں خوشی سے جھومتے ہوئے اور وفور مسرت میں اپنے کندھے مٹکاتے ہوئے شاہی دربار میں حاضر ہوئے۔ حبشہ کا حکمران نجاشی اس وقت پورے جاؤ جلال کے ساتھ تخت شاہی پر جلوہ افروز تھا۔ یہ دونوں شاہی آداب بجا لاتے ہوئے اس کے سامنے سجدہ ریز ہوئے۔ بادشاہ نے خوش ہو کر شرف بازیابی ادا کیا۔ ایک کو نجاشی کے دائیں اور دوسرے کو بائیں بٹھا دیا گیا۔ دونوں نے ادب و احترام کا مظاہرہ کرتے ہوئے جھک کر کہا، بادشاہ سلامت، ہماری قوم نے یہ تحائف آپ کے لیے بھیجے ہیں، انہیں قبول فرما کر ہماری عزت افزائی کریں۔ نجاشی نے سر کو جنبش دیتے ہوئے قبولیت کا شرف بخشا۔ انہوں نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے گونش بجا لاتے ہوئے کہا، ہماری مؤدبانہ التماس یہ ہے کہ ہم چونکہ دل و جان سے زیادہ آپ کو عزیز جانتے ہیں، آپ کی قدر و منزلت، محبت اور عقیدت ہمارے رگ و پے میں رچ بس چکی، اس لیے آپ کے محبوب ملک کی خیر و بھلائی کو عزیز جان کر اور سمجھتے ہوئے آپ کے علم میں یہ بات لانا اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ ہماری قوم کے چند تحریب کار آپ کے پیارے اور پرامن ملک میں پناہ گزین ہوئے ہیں۔ ہمارے مذہب سے روگردانی کرتے ہوئے اور راہ فرار اختیار کرتے ہوئے ابھی یہاں پہنچے ہیں۔ ہمارا مخلصانہ مشورہ یہ ہے کہ ان سے باز پرس کی جائے اور انہیں قرار واقعی سزا دیتے ہوئے ملک سے نکل جانے کا حکم صادر فرمائے۔ ہماری رائے میں انہیں یہاں سے نکالنا ملک و ملت کے لیے بہت بہتر ہوگا، ورنہ یہ لوگ یہاں بھی وہی فتور، انارکی اور دنگا فساد بپا کریں جیسا انہوں نے ہمارے گھروں میں بپا کیا۔ ان کی تحریب کاری کی وجہ سے آج ہمارے ہاں عزیز و اقارب آپس میں دست و گریباں ہیں۔ امید ہے آپ ہماری مخلصانہ تجویز کو اہمیت دیتے ہوئے ان ناعاقبت اندیشوں کو یہاں سے نکل جانے کا صادر فرمائیں گے۔ نجاشی نے عمرو بن عاص کی سحر انگیز گفتگو سن کر اپنے سر کو جنبش دیتے ہوئے کہا، بہت خوب، پر وقت تمہارا آنا ہمارے لیے باعث مسرت ہے، لیکن میں ان کا موقف سنے بغیر انہیں یہاں سے نکل جانے کا حکم نہیں دوں گا، اور ساتھ ہی دربان کو حکم دیا کہ ان کو تلاش کر کے دربار میں پیش کیا جائے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شاہی پیغمبر نے ہمارے ساتھ رابطہ قائم کیا اور شاہی حکم نامہ سے مطلع کیا۔ ہم نے اس ناگہانی مصیبت سے پریشان ہوئے
اور آپس میں سر جو کر بیٹھے کہ اب کیا کیا جائے، نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن۔ ہم نے بڑی سوچ و بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ دربار میں حاضر ہو کر نجاشی کو صحیح صورتحال سے آگاہ کیا جائے اور تمام حقائق پوری وضاحت کے ساتھ بتا دیے، اور ساتھ ہی اتفاق رائے سے یہ طے کر لیا کہ وفد کی ترجمانی کے فرائض حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سر انجام دیں گے۔ ہم دربار خلافت میں حاضر ہوئے۔ نجاشی تخت پر جلوہ افروز تھا، بس بھی وہ سیاسی رہنما اور اعیان حکومت دست بدستہ دم بخود کھڑے تھے۔ پورے دربار میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وفد کے سربراہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے نجاشی کو سلام کیا اور ہم سیدھے کھڑے رہے۔ ہماری یہ ادائے قلندرانہ شاہی دربار کے آداب کے سراسر منافی تھی۔ سب درباری انگشت بدنداؤں ہماری طرف ترشی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے اور حکم شاہی کے منتظر تھے کہ کب اور کیسے ہمیں اس گستاخی کی سزا کا حکم دیا جاتا ہے۔ اتنے میں ایک آواز بلند ہوئی۔ اس گرجدار آواز سے ماحول میں ارتعاش پیدا ہوا۔ ہم سے دریافت کیا گیا، تم شاہی دربار کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بادشاہ کے سامنے سجدہ ریز کیوں نہیں؟ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سینہ تان کر جرأت مندانہ انداز اپناتے ہوئے واشگاف الفاظ میں کہا، جناب علی، ہم صرف ایک اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، ہم کسی بھی انسان کے آگے نہیں جھکتے اور نہ ہی اللہ کے سوا کسی کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ پوچھا گیا، یہ تمہیں کس نے تعلیم دی؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم بتوں کے پجاری تھے، بردار کھایا کرتے تھے، حلال و حرام کے درمیان ہمیں کوئی تمیز نہیں تھی، ہم پڑوسی کا کوئی خیال نہیں رکھتے تھے، ہم بے دھڑک فحاشی کا ارتکاب کیا کرتے تھے، رشتہ داری کے تقدس کو پامال کرنا ہماری گٹھی میں شامل تھا، ہمارا ہر طاقتور کمزور کو کھا جانے کے لیے ہم وقت تیار رہتا۔ ہم یوں ہی جہالت کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈگمگا رہے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری طرف ایک رسول بھیجا جس کے خاندان اور ان کی صداقت، دیانت اور پاک دامنی کو ہم پہلے سے جانتے تھے۔ اس نے ہمیں سمجھایا ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور بتوں کی پوجا پاٹ سے کنارہ کشی اختیار کریں، ہمیں سچ بولنے، امانت کے ادا کرنے، صلہ رحمی اختیار کرنے، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کا حکم دیا اور حرام کا ارتکاب کرنے، ناحق خون بہانے، جھوٹ بولنے، یتیم کا مال کھانے، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے سے بڑی سختی کے ساتھ منع کر دیا، اور اس نے ہمیں حکم دیا ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہمیں نماز، زکوٰۃ اور روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ ہم آپ کی صداقت و امانت پر یقین لاتے ہوئے اس کی گرویدہ ہو گئے۔ ہم آپ پر ایمان لے آئے اور ہم نے صدق دل سے آپ کی پیروی کو اپنے لیے سعادت سمجھا۔ ہم نے اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ سرداران قریش کو ہمارا یہ انداز اچھا نہ لگا۔ انہوں نے ہمیں اللہ کی عبادت سے باز رکھنے اور بتوں کی دوبارہ پوجا پاٹ اختیار کرنے کے لیے پورے جتن کیے۔ جب ہم نے ان کی بات کو ٹھکراتے ہوئے توحید کو اپنے سینے میں سمائے رکھنے کے عزم راسخ کا اعلان کیا تو پوری قوم ہماری دشمن بن گئی، اور انہوں نے ہمیں دین اسلام سے دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کی تاکہ ہم دوبارہ بتوں کے پجاری بن جائیں، حرام کو حلال قرار دیں۔ ہم نے ان کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا تو انہوں نے ہم پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈالنے شروع کر دیے، ہم پر زیست کے تمام راستے تنگ کر دیے۔ ہم مجبور ہو کر اپنا وطن چھوڑ کر آپ کے پاس پہنچے۔ ہم نے آپ کی عدل گستگیری، انصاف پسندی اور ہمدردی کا چرچا سنا ہے۔ ہمیں امید ہے آپ کے زیر انتظام اس ملک میں ہر طرح کا تحفظ میسر ہوگا اور ہم پر کوئی ذرا برابر بھی ظلم نہیں ہو۔ نجاشی نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا اس نورانی پیغام کا کچھ حصہ تمہیں یاد ہے جس نے تمہاری زندگیوں کی کایا پلٹ دی؟ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا، جی ہاں۔ نجاشی نے کہا، ہمیں کچھ سنائیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت ایسے پرسوز انداز میں کی جس سے سننے والوں پر وجد طاری ہو گیا۔ نجاشی کے دل پر ان قرآنی آیات کا اتنا گہرا اثر ہوا کہ وہ زار و قطار رونے لگا۔ اسے دیکھ کر دربار میں موجود ہر فرد کی آنکھیں پرنم ہو گئیں۔ حبشہ کے حکمران نجاشی کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پادریوں کے سامنے انجیل مقدس کے کھلے ہوئے نسخے آنسوؤں سے بھیگ گئے۔ دربار میں رونے والوں کی چیخو پکار سے کان پڑی آواز سنائی نہ دے رہی تھی۔ نجاشی نے پادریوں، سیاسی رہنماؤں اور اعیان حکومت کو خطاب کرتے ہوئے کہا، یہ پیغام جو آج ہم نے سنا ہے اور وہ پیغام جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا گیا
دونوں کا ماخذ اور اصل ایک ہی معلوم ہوتا ہے۔ یہ دونوں روشنیاں ایک ہی نور کے منبع سے اٹھتی دکھائی دیتی ہیں۔ اس کے بعد عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ابی ربیع کی طرف رخ کرتے ہوئے کہا، تم یہاں سے جا سکتے ہو، میں ان مہر و وفا، صدق و وفا کے پیکر احباب کو تمہارے سپرد ہرگز نہیں کر سکتا۔ مجھے تمہارے ان طائف سے بھی کوئی دلچسپی نہیں، یہ واپس لے جاؤ۔ پھر اس نے کہا کہ اگر یہ حکمرانی آڑے نہ آتی تو میں خود مدینہ منورہ پہنچ کر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے اٹھانے کی سعادت حاصل کر۔ ابن عشام امام شعبی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فتح خیبر کے دن شاہ امم سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ یہ اسی روز حبشہ سے سیدھے خیبر پہنچے تھے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں دیکھا تو شفقت بھرے انداز میں دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی کو چوما اور محبت بھرے انداز میں ارشاد فرمایا، مجھے نہیں معلوم آج فتح خیبر کی زیادہ خوشی ہوئی ہے یہ جعفر کے آنے کی۔ حبشہ کے حکمران نجاشی نے بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ عمرو بن امیر الخمیری کے ہمراہ 16 افراد کو 2 کشتیوں میں سوار کیا، جن میں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، ان کی بیوی اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم یمن میں قیام پذیر سے جب ہمیں پتہ چلا کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت اختیار کر کے مدینہ منورہ پہنچ چکے ہیں، ہم نے بھی آپ کی زیارت کا شوق دل میں سمائے ہوئے راحت سفر باندھا۔ میرے ساتھ میری قوم کی 50 افراد شریک سفر تھے، جن میں میرے 2 حقیقی بھائی ابو بردہ رحم بھی تھے۔ ہم یمن سے کشتی میں سوار ہوئے، اس نے ہمیں حبشہ کے ساحل پر پہنچا دیا۔ ہم وہاں اتر گئے۔ حبشہ میں ہماری ملاقات حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ ہم بھی فتح خیبر کے بعد شاہ امام سلطان مدینہ کی زیارت سے مستفیض ہوئے۔ ہم سے ملاقات کرتے ہوئے بعض احباب نے کہا، اے کشتی والو، ہمیں ہجرت کے حوالے سے تم پر سبقت حاصل ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے رفیق حیات اسماء بنت عمیس ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنے ان کے گھر تشریف لے گئے، تو وہاں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی اپنی بیٹی سے ملنے تشریف لائے۔ انہوں نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، یہ خاتون کون ہے؟ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے بتایا، یہ اسماء بنت عمیس ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ نے کہا، کیا یہ وہی خاتون ہے جو سمندر کے راستے حبشہ سے آئی ہے؟ کیا یہ جعفر بن ابی طالب کی بیوی ہے؟ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاں میں وہی ہوں۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والوں کو آگاہ رہنا، ہمیں ہجرت کے حوالے سے تم پر سبقت حاصل ہے اور ہمیں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ قرب حاصل رہا ہے، اس لیے ہمیں تم پر فوقیت حاصل ہے۔ تم تو حبشہ میں امن و سکون کی زندگی بسر کرتے رہے ہو۔ یہ تلخ انداز دیکھ کر حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کو غصہ آ گیا اور انہوں نے ترکی بدرکی جواب دیتے ہوئے کہا، اس میں کوئی شک نہیں، تم رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہے، جو تم میں سے بھوکا ہوتا آپ اسے کھانا کھلاتے، تمہیں علم کے زور سے آراستہ کرتے، لیکن ہم بھی آپ سے کسی طرح پیچھے نہیں، کیونکہ دور دراز علاقے میں رہائش اختیار کرنے کا حکم ہمیں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ ہم آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے محض اللہ کی رضا کے حصول میں وہاں رہے، نہ ہمارا وہاں جانا اپنی مرضی سے تھا اور نہ ہی وہاں قیام کرنا اپنی مرضی سے تھا۔ اتنے دن رات ہم خوف و ہراس میں مبتلا رہے، آپ کو شاید اس کا احساس نہیں ہے، اور آج آپ اپنی ہجرت کو فوقیت دے رہے ہیں اور ہماری ہجرت کو درخور اعتنا ہی نہیں سمجھتے۔ اللہ کی قسم، جب تک میں یہ باتیں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں نہ لے آؤں، اس وقت تک کچھ کھاؤں پیوں گی نہیں۔ جب شاہ امام سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت اسماء رضی اللہ عنہ نے آپ کی خدمت اقدس میں یہ ساری باتیں پیش کرتے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا واقعی ہماری ہجرت کو کوئی اہمیت حاصل نہیں؟ آپ کی بات پوری توجہ سے سن کر جواب میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا، اے کشتی والو، خوش رہو، تمہیں 2 ہجرتیں کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے اور انہیں صرف ایک ہجرت کا اعزاز حاصل ہوا ہے۔ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، ابو موسیٰ اشعری اور ان کے تمام ساتھی مجھ سے یہ حدیث سننے کے لیے وفور شوق سے میرے پاس آئے، کیونکہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ ایک کشتی والوں تمہیں 2 ہجرتوں کا شرف حاصل ہوا ہے اور انہیں صرف ایک ہجرت کا، ان سب کے لیے بلا شبہ یہ بہت بڑا اعزاز تھا، جس سے انہیں اس قدر خوشی ہوئی
جیسے آفت قلیم کی دولت ان کے ہاتھ لگ گئی. یاد رہے کہ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ تھی. ان کی دوسری بہن کا نام لباتہ ام الفضل ہے جو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی رفیقہ حیات تھی. ان کا شمار تاریخ اسلام کی زیرک، حساس اور خوش قسمت خواتین میں ہو. حضرت براء بن حازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 6 ہجری ذی قعدہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ ادا کرنے کے لیے اپنے صحابہ کے ہمراہ سوئے مکہ روانہ، لیکن قریش نے مذہبی عداوت کی بنا پر آپ کو عمرہ ادا کرنے سے روک دیا. حدیبیہ کے مقام پر باہمی مصالحتی دستاویز تیار کی گئی. یہ تاریخی دستاویز صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہوئی. اس مصالحتی دستاویز کے آخر میں سرور عالم خلق مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد رسول اللہ لکھا تو قریش بفر گئے. کہنے لگے اگر ہم آپ کو رسول مانتے تو آج ہم تمہیں عمرہ ادا کرنے سے کیوں روکتے؟ آپ اپنے اس دستخط کی جگہ صرف محمد بن عبداللہ تحریر کریں. رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال حوصلے سے ارشاد فرمایا اس میں کیا حرج ہے، میں محمد بن عبداللہ ہوں اور اللہ کا رسول بھی ہوں. قریش اپنے موقف پر ڈٹے رہے. یہ صورتحال دیکھتے ہوئے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اے علی، رسول اللہ کا لفظ مٹا دو. یا رسول اللہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ میرے ہاتھ لفظ رسول اللہ کو مٹانے کی کس طرح جسارت کر سکتے ہیں؟ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وارفگی، شفتگی اور اپنائیت کا انداز دیکھتے ہوئے درگزر کیا. خود اپنے ہاتھ سے رسول اللہ کے الفاظ مٹا دیے اور اس کی جگہ محمد بن عبداللہ تحریر کیا. اس معاہدے سے بظاہر قریش کا پلہ بھاری نظر آتا ہے. انہوں نے اس وقت ہر وہ شرط منوانے کی بھرپور کوشش کی جو ان کے مفاد میں تھی. بعض صحابہ کرام نے اس معاہدے پر چندہ اضطراب کا اظہار بھی کیا، لیکن اس کا انجام امت مسلمہ کے لیے بہتر. ان میں سے چند ایک شرائط یہ تھیں: مکہ مکرمہ میں کوئی کھلا اسلحہ لے کر داخل نہیں ہو. ہاں، اگر تلوار نیام میں بند ہو تو کوئی حرج نہیں. مکہ کے باسیوں میں سے اگر کوئی مدینہ چلا جائے تو اس سے مکہ واپس لوٹایا جائے گا. اگر کوئی مدینہ کا باسی مکہ آ جائے تو مکہ والے اسے واپس لوٹانے کے پابند نہیں ہوں. اس وقت مکہ کی زیارت کیے بغیر واپس جانا. آئندہ سال صرف 3 دن تک کے لیے مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کے قیام کی اجازت ہوگی. جب آئندہ سال رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ہمراہ مکہ مکرمہ تشریف لائے تو یہ منظر دیدنی تھا. یہاں آپ نے 3 دن قیام کیا تو قریش نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے رابطہ قائم کر کے کہا آپ نے قائد رامنا سے کہیں معاہدے کے مطابق 3 دن پورے ہو چکے ہیں، لہٰذا آپ یہاں سے تشریف لے جائیں. جب آپ مکہ سے کوچ کرنے لگے تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی یتیم بیٹی نے دل آویز آواز میں کہا چچا جان، عذرائے کرم، مجھے بھی اپنے ہمراہ لیتے جائیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا. مدینہ منورہ پہنچ کر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، حضرت زید بن حارثہ اور حضرت جعفر بن ابی طالب کے مابین اس بچی کی کفالت کا مسئلہ پیدا ہوا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا اس بچی کی پرورش میں کروں گا کیونکہ یہ میرے چچا کی بیٹی ہے. حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا اس کی کفالت کا حق مجھے ملنا چاہیے کیونکہ اس کی خالہ میرے عقد میں ہے. اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے کہا اس کی کفالت کی ذمہ داری مجھے سپرد کی جائے کیونکہ یہ میرے بھائی کی بیٹی ہے. شاہ امام سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے حق میں فیصلہ دیا اور یہ ارشاد فرمایا خالہ چونکہ بمنزلہ ماں ہوتی ہے لہذا یہ بچی اس گھر میں پرورش پائے گی. آپ نے تینوں جانثار صحابہ کی دلجوئی کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں. حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم سیرت اور صورت میں میرے ساتھ مشابہت رکھتے ہو. اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے کہا تم ہمارے بھائی اور دوست. تینوں جلیل القدر صحابہ اپنے بارے میں یہ تاثرات سن کر بہت خوش ہوئے. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی کی بیٹی ہونے کا اس لیے دعویٰ کیا تھا کہ ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں مواخات کا نظام قائم کرتے ہوئے انہیں اور حضرت حمزہ کو آپس میں دینی بھائی قرار دیا تھا. اس فرمان نبوی میں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ اشارہ کہ تم میرے ساتھ سیرت و صورت میں مشابہت رکھتے ہو بلا شبہ ان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے جس پر جتنا بھی وہ فخر کریں کم ہے. سیرت ابن ہشام میں یہ درج ہے کہ قریش کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر
10 افراد پر مشتمل ایک قافلہ حبشہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس قافلے میں بنو امیہ سے حضرت عثمان بن عفان اور آپ کی بیوی رقیہ بنت رسول، بنو زہرہ سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، بنو مخزوم سے ابو سلمہ اور آپ کی بیوی ام سلمہ رضی اللہ عنہا، بنو جمعہ سے عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ، بنو عدی سے عمر بن ربیع اور آپ کی بیوی، بنو عامر سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور بنو حارث سے سہیل بن بیضاء رضی اللہ عنہ اشتگان خنجر تسلیم و رضا کی قافلے میں شامل تھے۔ لیکن حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ حبشہ کی ہجرت کرنے والے دوسرے قافلے میں شریک ہوئے۔ اس قافلے میں تقریباً 83 افراد تھے اور امیر قافلہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تھے۔ فتح خیبر تک یہ حبشہ میں مقیم رہے۔ حبشہ کا حکمران نجاشی ان سے متاثر ہو کر حلقہ بغوش اسلام، ان کی قیادت میں حبشہ جانے والے مسلمانوں کو شاہی مہمان کی حیثیت سے ٹھہرایا گیا۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ میں وہ تمام اوصاف بدرجہ تم پائے جاتے تھے جن کا کسی بھی کامیاب قائد یا جرنیل میں ہونا ضروری ہے: بروقت فیصلہ کرنا، حاضر جوابی سے کام لینا، فصاحت و بلاغت کے دریا بہانا، دشمن کے سامنے کھڑے ہو کر جرأت مندانہ انداز میں گفتگو کرنا ایک کامیاب جرنیل کی علامت ہوتی ہے۔ ان خوبیوں سے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ پوری طرح متصف تھے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو ذوالجناحین اور اطیار جیسے عظیم الشان اور قابل رشک القابات سے کیسے ملے؟ کیا اس لیے وہ داد شجاعت دیتے ہوئے میدان کارثار میں شہید ہوئے؟ نہیں، شہداء تو اور بھی بہت ہیں۔ کیا اس کے لیے وہ خالص، سچے اور پکے مسلمان تھے؟ یہ بات بھی نہیں، کیونکہ مخلص مومن تو اور بھی بے شمار ہیں۔ ذوالجناحین کا لقب انہیں ان خدمات کے اعتراف میں دیا گیا جو غزوہ موطا میں بحیثیت جرنیل ادا کی۔ اپنے دونوں بازو کٹوا لیے لیکن لشکر اسلام کے جھنڈے کو آخر دم تک سرنگو نہیں ہوا۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز ارشاد فرمایا، رات میں نے خواب میں جعفر کو دیکھا، وہ فرشتوں کے جرمٹ میں تھے، ان کے جسم کے ساتھ دائیں بائیں 2 پر تھے اور وہ دونوں آگے سے قدرے خون آلود تھے۔ ان پروں کے ذریعے فرشتوں کے ہمراہ جنت میں جہاں چاہتے ہیں پرواز کر کے چلے جاتے ہیں۔ اس طرح شہادت کے بعد انہیں ذوالجناحین کا لقب عطا ہوا اور جنت میں محفوظ پرواز ہونے کی بنا پر انہیں اطیار کہا گیا۔ جمادی الاولیٰ 8 ہجری کو شاہ امام سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی کہ شاہ روم ارقل کے گورنر شرجیل بن عمرو الغسانی نے دربار رسالت کے سفیر حارث بن عمیر کو بڑی بے دردی سے قتل کر دیا، یہ خبر سن کر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا دلی رنج ہوا۔ آپ نے 3000 مجاہدین کے لشکر کو تیار کیا اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو سپہ سالار مقرر کیا اور یہ ارشاد فرمایا کہ تم اس مقام پر پہنچا ہوگا جہاں ہمارے سفیر کو قتل کیا گیا۔ وہاں یاد رکھنا، اگر میدان کارزار میں زید بن حارثہ شہید ہو جائے تو جعفر بن ابی طالب امیر لشکر ہوگا، اور اگر یہ شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ امیر لشکر کے فرائض سر انجام دے گا۔ اور اس کی شہادت کے بعد مجاہدین اپنی صوابدید کے ساتھ جس کو چاہے اپنا امیر منتخب کر لیں۔ یہ لشکر شام کے سرحدی علاقے بلقاء میں پہنچا اور موتا کے مقام پر خیمہ زن ہو گیا۔ شاہ روم ہر پل 1,00,000 افراد پر مشتمل رومی فوج لے کر میدان میں اترا ہوا تھا اور مزید 1,00,000 افراد حلیف قبائل سے اس کی معاونت کے لیے جمع ہو گئے۔ اب مقابلہ صرف 3,000 کا 2,00,000 کے جمع غفیر سے تھا۔ دشمن کی تعداد زیادہ دیکھ کر مجاہدین گھبرائے نہیں، بلکہ جذبہ جہاد اور شوق شہادت میں مزید اضافہ ہوا۔ اس میدان میں صحابہ کرام کا خم ٹھونک کر رومی افواج کے مقابلے میں ڈٹ جانا صرف قوت ایمانی کی بنیاد پر تھا۔ یہ وہ قدسی نفوس صحابہ کی جماعت تھی جن کے پیش نظر ہمیشہ جنت کی سحر انگیز فضائیں رہتی تھیں، اور یہ دنیا سے اپنا ناطہ توڑ کر جنت کے اس پرکیف ماحول میں داخل ہو جانا چاہتے تھے۔ دونوں فوجیں آمنے سامنے آئیں، میدان کارزار گرم ہوا، تلواروں کی جھنکار سے فضا گونج اٹھی، لیکن لشکر اسلام کے جرنیل حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ داد شجاعت دیتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر لشکر اسلام کا جھنڈا تھام لیا اور رومی فوج کی طرف سے حملہ بہت شدید تھا۔ ایک ناہنجار فوجی نے ان کے دائیں ہاتھ پر تلوار کا زوردار وار کیا، جس سے ہاتھ کٹ کر دور جا گرا۔ انہوں نے جھنڈا بائیں ہاتھ سے تھام لیا، اس نے بائیں ہاتھ پر بھی کاری ضرب لگائی،
وہ بھی کٹ گیا۔ کٹے ہوئے بازوؤں کے سہارے جھنڈے کو گرنے نہیں دیا، یہاں تک کہ ایک رومی نے آپ کے سر پر پوری زور سے تلوار کا وار کیا، جس سے آپ کا جسم 2 حصوں میں کٹ کر گر گیا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، جھنڈا ہاتھ میں لیا اور اسلامی لشکر کی قیادت کے فرائض سر انجام دیتے ہوئے تھوڑی ہی دیر بعد جام شہادت نوش کر گئی۔ پھر اس کے بعد اتفاق رائے سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو امیر لشکر منتخب کیا گیا۔ آپ نے جرأت و شجاعت کے جوہر دکھلاتے ہوئے اور دشمن کے پرخچے اڑاتے ہوئے 9 تلواریں توڑیں اور لشکر میں یکدم بہت سی تبدیلیاں کی۔ میمنہ کو میسرہ اور میسرہ کو میمنہ کی جانب متعین کیا اور بعض کو غبار اڑانے کے احکامات صادر کیے۔ ان یک لخت تبدیلیوں سے رومی فوج نے یہ سمجھا مسلمانوں کی معاونت کے لیے کوئی تازہ دم فوج میدان میں پہنچ گئی ہے۔ وہ خوفزدہ ہو کر پسپا ہونے لگی۔ اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مجاہدین کو بچا کر میدان سے واپس لانے میں کامیاب ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی اس جنگ میں سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ وہ 2 لاکھ دشمن فوج کے چنگل سے مٹھی بھر مجاہدین کو بحفاظت نکال کر واپس لے آئے۔ جنگی تاریخ کے ماہرین اس کارنامے پر انگشت بدنداں رہ گئے۔ 3000 کا مقابلہ 2 لاکھ سے، اور پھر معمولی سے نقصان کے علاوہ سلامتی کے ساتھ واپسی واقعی بڑی حیرت انگیز کارنامہ ہے۔ اس پر جتنی بھی داد دی جائے وہ کم ہے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک روز میں اپنے گھر کے آنگن میں اپنے بچوں کو نہلا دھلا کر بیٹھی ہی تھی کہ سرور عالم نیر تابہ اور روشن و رخشاں خلق مجسم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے۔ میرے بچوں کو اپنی گود میں لے کر بہت افسردہ ہوا۔ میں نے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں۔ میں نے گھبراہٹ کے انداز میں پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر تو ہے؟ کیا آپ کو کوئی غمناک خبر موصول ہوئی ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، جعفر اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا ہے۔ یہ خبر سن کر مجھ پر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے اور میں زار و قطار رونے لگی۔ آپ یہ خبر دیکھ کر افسردگی کے عالم میں اپنے گھر تشریف لے گئے اور اپنے اہل خانہ کو حکم دیا کہ آل جعفر کے لیے کھانا تیار کرو۔ میری دلجوئی کے لیے مدینے کی خواتین میرے گھر آئیں اور ایک نے مجھے تسلی دی۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے میری حوصلہ افزائی کے لیے بتایا کہ جعفر کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں بہت بڑا مقام عطا کیا ہے۔ اسے 2 بازوؤں کی جگہ 2 پر عطا کر دیے گئے ہیں، جن کے ذریعے پرواز کر کے جنت میں جہاں جانا چاہتا ہے چلا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں بھی اس معرکے میں موجود تھا۔ ہم نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی لاش کو دیکھا، اس میں 90 سے زیادہ زخم لگے ہوئے تھے، اور کمال کی بات یہ تھی کہ سارے زخم سینے کی جانب تھے، پیٹھ پر کوئی زخم نہیں کھایا۔ سینے پر زخم کھانا واقعی بہادروں کی علامت ہوا کرتی ہے۔ جب یہ لشکر جنگ سے فارغ ہو کر واپس مدینے پہنچا تو اہل مدینہ میں سے بعض نے ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے مٹی اچھال کر آواز بلند کی، لوگوں دیکھو یہ بگوڑے آگے، دیکھو یہ رائے فرار اختیار کر کے واپس آئے ہیں۔ شاہ امم سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورتحال دیکھتے ہوئے ارشاد فرمایا، سنو، یہ بگوڑے نہیں، نہ ہی رائے فرار اختیار کر کے آئے ہیں، یہ تو ایک جنگی چال ہے جو تازہ دم ہو کر دوبارہ مقابلے کے لیے اختیار کی جاتی ہے۔ بلا شبہ یہ ان کی دانشمندی کی علامت ہے۔ مٹھی بھر ساتھیوں کو دشمن کے نرغے سے نکال لانا بھی بہت بڑی جرأت، بہادری اور دلیری کا ثبوت ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا پہلا جنگی کارنامہ تھا، اور اس کے بعد ان کی جرأت شجاعت کے جوہر کھلتے چلے گئے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر سن کر عندلیب ریاض رسول شاعر دربار رسالت حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے غم میں ڈوب کر برجستہ اشعار کہے جو مرثیہ شاعری میں بڑے اہم دکھائی دیتے۔ شہادت کے وقت حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی عمر تقریباً 41 سال تھی۔ شہادت کے وقت یہ رزمیہ اشعار آپ کی زبان پر تھے، جن کا ترجمہ یہ ہے، واہ واہ جنت اور اس کا قرب، صاف ستھرا اور ٹھنڈا مشروب، رومیوں کے لیے عذاب قریب آ چکا ہے، یہ کافر حسب و نسب میں دور از شرافت ہیں، مجھ پر فرض ہے کہ جب ان سے ملوں تو ان کی گردنیں اڑاتا چلا جاؤں۔ حبشہ کا حکمران نجاشی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی دعوت سے متاثر ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہوا۔ نجاشی حبشہ کے ہر حکمران کا لقب ہے۔ حبشہ کا جو حکمران حضرت جعفر کے ذریعے مسلمان ہوا، اس کا نام اسحمتا تھا۔
طبقات ابن سعد میں مذکور ہے جب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری کا حدیبیہ کے مقام سے قریب مکہ والوں سے صلح کا معاہدہ کر کے واپس مدینہ تشریف لائے تو عمرو بن مزوری کو خط لکھ کر نجاشی کے پاس حبشہ بھیجا۔ نجاشی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط وفور عقیدت سے اپنی آنکھوں سے لگایا اور عقیدت کے ساتھ تخت سے نیچے اتر آیا۔ تواضع، انکساری اور عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے زمین پر بیٹھ گیا اور اس نے اسلام کو اپنے سینے سے لگایا۔ سن 9 ہجری کو تبوک سے واپس آتے ہوئے دنیائے فانی سے کوچ کر گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بخاری شریف میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو نجاشی کے فوت ہونے کی خبر دی، پھر آپ نے اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی۔ ابن حبان نے عمران بن حسین کے حوالے سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا بھائی نجاشی فوت ہو گیا ہے، چلو اس کی نماز جنازہ پڑھیں۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، صحابہ کرام نے پیچھے صفیں بنائیں، آپ نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھاتے ہوئے 4 تکبیریں کہیں۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر نجاشی کا اسلام قبول کرنا بڑا اہم تاریخی واقعہ ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کا میدانی کارزار میں اپنے گھوڑے کے پاؤں کاٹ کر دیوانہ وار لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کرنا ان کے لیے بہت بڑے اعزاز کا پیش خواہ ثابت۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کا شکل و صورت اور سیرت و کردار میں ممتاز ہونا قابل رشک تھا۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو جنت میں اعلیٰ مقام پر فائز کرنا ان کی خدمات کے اعتراف کا بین ثبوت ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو غزوہ موطن رسالت کی جانب سے سپہ سالار مقرر کرنا ان کی عسکری صلاحیتوں کا برملا اعتراف ہے۔ اسلام قبول کرنے میں سبقت حاصل کرنا حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے صاحب طبیعت اور سلیم الفطرت ہونے کی علامت ہے۔ اپنی زندگی کی 41 بہاریں دیکھیں اور پھر جام شہادت نوش کرتے ہوئے جنت الفردوس کو سدھار گئی۔ اللہ ان سے راضی اور وہ اپنے اللہ سے راضی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔